بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے آپ کو گوئن ٹی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں ایک بار پھر سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں اور آخر کار سپریم کورٹ نے طویل جو ہے وہ اپنی خاموشی جو ہے وہ توڑ دی ہے۔ سپریم کورٹ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ رپورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی تھی، جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا جانا تھا کہ کیا وفاقی حکومت نے یا سیکٹری خزانہ نے جو فنڈ ہے 21 ارب کا وہ جمع کرایا ہے کہ نہیں الیکشن کمیشن کو، مگر جو ہے وہ کل دن تک انتظار کرتے رہے اور حالانکہ صبح جو ہے وہ جمع کرانا تھا اور 10 اپریل تک کی ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی تھی وفاقی حکومت کو کہ رات 12 بجے تک وہ اپنا فنڈ جمع کرائیں گے، مگر وفاقی حکومت نے یہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ عبور کی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اگلے روز 11 اپریل کو تقریباً 1 بجے کے قریب جو ہے وہ اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی۔ سپریم کورٹ کی میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی جی لا جو ہیں وہ پیش ہوئے، سربمہر رپورٹ ان کی جانب سے لائی گئی اور اس رپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ وفاقی حکومت نے اور سیکٹری خزانہ نے فنڈز جو ہیں وہ جاری نہیں کیے، اور یہی سوال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ اگر فنڈ جاری کیے جاتے یا کیے جاتے ہیں تو اپنی رپورٹ میں بتائیں گے۔ وہ رپورٹ جمع ہونے کے بعد کل دیر تک ہم سپریم کورٹ میں انتظار کرتے رہے کہ ابھی کوئی ایکشن ہوگا یا اس حوالے سے کوئی بات ہوگی، مگر اس طرح کی کوئی جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں آئی۔ آج ابھی جو ہے وہ ایک اپڈیٹ آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ خاموشی توڑ دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ نوٹسز میں سپریم کورٹ نے جو ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کو جاری کیا ہے، سیکٹری خزانہ کو جاری کیا ہے، اٹارنی جنرل کو جاری کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کو جاری کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی لا ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پنجاب اور KPK میں جو انتخابات ہیں ان کی تیاریوں کے حوالے سے مکمل رپورٹ اپنے ساتھ لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں 3 صفحات پر مشتمل وہ نوٹسز ہیں، اس میں جو ہے وہ سب سے مین چیز جو لکھی ہوئی ہے کہ یہ موسٹ امیڈیٹ نوٹس ہے، اور اس میں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے تمام کو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں نوٹس میں واضح طور پر وفاقی حکومت کو دیے گئے احکامات جو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں دیے تھے وہ احکامات کا ان کا ذکر ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا، حکم عدولی کی گئی ہے، اور یہی بات سپریم کورٹ نے اپنے نوٹس میں لکھی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر وفاقی حکومت نے جو عمل درآمد نہیں کیا، یہ سپریم کورٹ کے حکم کی جو حکم عدولی ہے وہ قرار دی گئی ہے اس نوٹس میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو جتنے بھی جو اٹارنی جنرل ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک ہیں اور سیکٹری خزانہ ہیں، ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ اب جو ہے یہ تمام معاملات سپریم کورٹ نے ایک بار پھر ٹیک اپ کر لیے ہیں، اور چیمبر میں ابھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ چیمبر میں بلایا گیا ہے ان کو، اور ججز صاحبان جو ہیں جن میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس اعجاز الحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، وہ چیمبر میں اس کیس کی سماعت کریں گے، اور پہلے یہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کیونکہ واضح طور پر حکومت نے جان بوجھ کر اس ڈیڈ لائن کو عبور کیا تھا، اور یہ سامنے آ رہا تھا کہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پر کنٹیمپٹ کی کارروائی کرے گی، اوپن کورٹ میں اس کیس کو سنے گی، اور اس کے بعد کنٹیمپٹ کی کارروائی کر کے اس کیس پر جو ہے وہ فیصلہ سنائے گی، اور حکومت کے خلاف ہی فیصلہ آنا تھا کیونکہ حکومت نے حکومت عدولی کی تھی۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ آلریڈی کنٹیمپٹ کی کارروائی میں گھر جا چکے ہیں۔ کل ایک کنٹیمپٹ کی کارروائی آزاد کشمیر کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ میں کی گئی، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے نائل کر دیا گیا، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دیتا چلوں، 10 اپریل کے روز جس دن آئین کی جو گولڈن جوبلی منائی گئی تھی، اسی روز پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو چیف جسٹس کے اختیارات سے کے حوالے سے تھا، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ جوائنٹ سیشن میں پیش کیا گیا تھا، اور اس پر جو ہے وہ قانون سازی کی گئی تھی۔ اس سے قبل یہ قانون سازی کی گئی تھی، اس بل کو منظور کیا گیا تھا دونوں اپر اور لوئر ہاؤس سے، اور صدر کو بھیجا گیا تھا، جس میں صدر مملکت نے اس پر اعتراض لگا کے واپس جو اسمبلی ہے اس کو بھیج دیا تھا۔ اب جو ہے اس حوالے سے اس بل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں مختلف درخواستیں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھیں، اور اس بل کے خلاف درخواستیں دائر کی جا رہی تھیں کہ اس بل کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے اور اس بل کے خلاف جو ہے وہ کیس کو سنا جائے۔
اب سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑی جو ہے وہ خبر اب جاری کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے ایک 8 رکنی بینچ جو ہے وہ ان درخواستوں کو کی سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک ہی نوعیت کی یہ درخواستیں ہیں اور ان سب درخواستوں کو کل کے روز 11:30 بجے سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ جو ہے وہ سنے گا۔ اس بینچ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس اعجاز الحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس سید مظہر علی نقوی ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس سید حسن اظہر رضوی ہیں اور جسٹس شاہد وحید ہیں۔ تو یہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ کل 11:30 بجے سپریم کورٹ میں ان درخواستوں کی سماعت کرے گا اور اس حوالے سے طے کرے گا کہ کیا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے، کیونکہ آئین پاکستان اس بات کی جو ہے وہ انشورٹی دیتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر عدلیہ غیر خود مختار ہوگی اور عدلیہ کے جو معاملات ہیں اس میں جو نیشنل اسمبلی ہے یا پارلیمنٹ ہے وہ مداخلت نہیں کرے گی، نہ ہی پارلیمنٹ کے پاس کوئی اس طرح کا اختیار ہے۔ یہاں تک کہ آئین یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی پارلیمنٹ میں یہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اب اس حوالے سے آئینی درخواستیں جو ہیں وہ یہ دائر کر دی گئی ہیں اور ایک آئینی جو قانون سازی کی گئی ہے اس پر درج کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ قانون سازی ابھی صرف بل پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا ہے، صدر مملکت نے ابھی اس پر سائن نہیں کیے، یہ باقاعدہ طور پر قانون نہیں بنا، لیکن اس سے قبل ہی سپریم کورٹ میں یہ جو ہے وہ معاملہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب اگر صدر مملکت اس پر دستخط کرتے ہیں تو پھر یہ قانون بن جائے گا اور سپریم کورٹ اگر اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیتی ہے تو پھر یہ قانون ختم ہو جائے گا اور یہ معاملات جو ہیں وہ کل 11:30 بجے ہی جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے ان کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ سنے گا اور اس پر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ آئین سے مترادف اور آئین کے خلاف جو ہے وہ یہ قانون سازی ہے کہ نہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا اس حوالے سے فیصلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے وکلا کی ایک بڑی تحریک لانچ کر دی گئی ہے۔ اس میں اعتزاز احسن صاحب ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں آج ہم نے دیکھا کہ اسی تحریک میں جو ہے وہ آج صبح وکلا کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے باہر آئی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ اعظم خواتی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علی بخاری صاحب ہیں ایڈوکیٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور یہاں پر چیف جسٹس کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ یہاں پر حکمرانوں کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اشعار بھی وکلا کی جانب سے کہے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم خواتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے وہ آرٹیکل 6 ان پر لگایا جانا چاہیے۔ ہماری سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو آرٹیکل 6 اور کنٹینٹ کی کارروائی ہے وہ ہر حال میں ہونی چاہیے۔ اعظم خواتی صاحب کی جانب سے یہ باتیں کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ تحریک ہم نے آغاز کر دی اور اب ہم روز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر آیا کریں گے اور چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ جب وکلا کی تعداد یہاں پر موجود تھی تو اسی وقت چیف جسٹس بھی سپریم کورٹ میں آئے اور اس وقت وکلا کی جانب سے چیف جسٹس کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ آپ نے وہ ویڈیوز ٹی پر دیکھ لی ہوں گی۔ اس حوالے سے کل بھی جو ہے وہ وکلا کی بڑی تعداد اس وقت آئے گی۔ اس سے قبل جب یہ فیصلہ آنا تھا تو نون لیگ کے کچھ وکلا سپریم کورٹ کے باہر آئے تھے اور انہوں نے اس فیصلے اور اس بینچ کے خلاف نعرے بازی کی تھی، مگر جیسے ہی فیصلہ آیا تو نون لیگ کے وکلا یہاں سے جانے لگ گئے۔ اب جو ہے یہ سپریم کورٹ نے بڑا جو ہے وہ ایکشن لیا ہے اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کارروائی مزید کیا ہوتی ہے اور حکومت کو اور اٹارنی جنرل کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے چیف جسٹس کی جانب سے، کیونکہ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس سے اٹارنی جنرل نے ملاقات کی۔ اس سے قبل کچھ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ اٹارنی جنرل سے وزیر اعظم صاحب نے اٹارنی جنرل کو اپنا خفیہ پیغام جو ہے وہ دیا ہے اور وہ خفیہ پیغام اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کو دینا تھا، مگر وہ اس دن نہیں دے سکے۔ لیکن کل اٹارنی جنرل جو ہے وہ سپریم کورٹ آئے اور وہاں پر چیف جسٹس سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کا جو خفیہ پیغام تھا وہ چیف جسٹس کو دیا گیا ہے۔ اب وہ خفیہ پیغام کیا تھا اس حوالے سے تو ہم نہیں جو ہے وہ جانتے، لیکن جو ہے اب سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو اور دیگر جتنے بھی الیکشن کمیشن ہے، ڈی جی لا ہیں، ان سب کو طلب کر لیا ہے اور کل 14 جو ہے وہ اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ آج 12 اپریل ہے، یعنی کہ پرسوں کے روز جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ اب پرسوں کے روز
یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ہوگی چیمبر میں ہوگی، اور کیا اپڈیٹس ہوں گی سپریم کورٹ سے ہی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ سپریم کورٹ میں میں تمام اس چیز کو دیکھ رہا ہوں گا اور موجود ہوں گا، آپ کو وہیں سے آگاہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا کیا اپڈیٹس ہوئی ہیں۔ ابھی جو ہے وہ فی الحال یہ اپڈیٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو کمیٹی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے خط لکھا گیا تھا چیئرمین سینٹ کو، اور جو قومی اسمبلی کے جو ہے وہ اسپیکر ہیں ان کو خط لکھا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مجھے جو ہے یہ اختیارات دیے جائیں کہ میں تاریخ بھی الیکشن کی خود اناؤنس کر سکوں، الیکشن کی تاریخ کو آگے بھی لے جایا جا سکوں، لے کے جایا جو ہے وہ جایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیڈول کا حق تو آلریڈی آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے ساتھ پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ خط جب لکھا گیا تو چیئرمین سینٹ کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اب کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا چلوں تو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پہلا وہ جمعے کے روز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا اس میں یہ جو ہے وہ کمیٹی نے اجلاس طلب کیا ہے۔ 10 روز میں یہ کمیٹی جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی تجویز جو ہے وہ طے کرے گی، اور اس کے بعد حکومت یا کابینہ کو وہ تجویز دے گی، اور اس کے بعد کابینہ اس پر ایک باقاعدہ بل کے صورت میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کرے گی۔ اس سے قبل میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بل آلریڈی اس طرح کی خبریں چل رہی تھی کہ لایا جائے گا، جس میں سیکشن 57 اور 58 جو الیکشن کمیشن کے اختیارات کو ڈیل کرتا ہے اس پر قانون سازی کی جانی تھی، اور الیکشن کمیشن کو اختیارات دینے تھے۔ اب الیکشن کمیشن نے خود ہی یہ خط لکھ دیا ہے، تو اب اس پر یہ جو ہے وہ کارروائی کمیٹی میں ہوگی، اور اس کے بعد کابینہ کے پاس جائے گا، اور یہ تمام جو ہے وہ معاملہ اس بل کی صورت میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ ابھی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی جب بھی اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔